والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وآصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الذی معبودا مسجودا مشہودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی القوی الولی الجلی المکی المدنی العربی المدری القریشی الہاشمی المطلبی، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واعوانہ وانصارہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین الاکملین الاجملین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ آپ بارگاہ رسالت میں اس عقیدہ اور محبت سے درود پڑھیں کہ ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں، آقا مدینے سن رہے ہیں۔ بآواز بلند پڑھیں صلاۃ و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، مل کے پڑھیے تیرا آستاں میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام، تھوڑا سا اونچا بولیں، اونچا بولیں، تیرا نام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام۔ اور آج یقیناً کہ صوفی صاحب کی روح ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ زندگی میں رہ کر انہوں نے حضور کے دامن کو نہیں چھوڑا، مرشد کے دامن کو نہیں چھوڑا، آج وہ قبر میں ہیں، ان کا نام یہاں چل رہا ہے۔ تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام، وہ تیری عطا کے تیور، وہ ہجوم گرد کوثر، کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں جام چل رہا ہے، کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں جام ہے، تیرا آستاں سلامت، اور کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا، کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا،
دم نزع بھی زباں پر یہ کلام چل رہا ہے، دم نزع بھی زباں پر یہ کلام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام اور کوئی یاد آ رہا ہے میرے دل کو آج شاید، کوئی یاد آ رہا ہے میرے دل کو آج شاید، جو یہ سیل اشک حسرت سر شام چل رہا ہے، جو یہ سیل اشک حسرت سر شام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام، بآواز بلند پڑھیں، تیرا آستاں سلامت میرا کام، اور وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام ہے، تیرا آستاں سلامت، اور تیرے لطف حسروی پر میرا کٹ رہا ہے جیون، میرے دن گزر رہے ہیں میرا کام، اونچا بولے جی، میرے دن گزر رہے ہیں میرا کام، اونچا بولے، میرے دن گزر رہے ہیں میرا کام ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرے نام کے سہارے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمائے نا سبحان اللہ، تیرے نام کے سہارے، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، اور مل کے پڑھیں، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے، مل کے پڑھیں محبت سے، تیرے نام کے سہارے میرا نام، برکت کے لیے پڑھیں، برکت کے، تیرے نام کے سہارے میرا نام
اور تیری مہر کیا لگی کہ کوئی ہنر نہ ہوتے. مطلب کہ بندہ ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی نام بڑا ہے. اور صوفی نذیر صاحب یقیناً قبر میں کہہ رہے ہوں گے ہے کچھ بھی نہیں لیکن نام بہت بڑا ہے کہ تیری مہر کیا لگی کہ کوئی ہنر نہ ہوتے. میری شاعری کا سکہ سر عام. اتنا سانس میرے پاس نہیں ہے لیکن میں نے پھر بھی بڑے تحمل کے ساتھ کوشش کی ہے میں آپ کو سنا سکوں. بندہ بولے اس انداز سے. حضرت صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او موزن اذان انج سونی دے جس بندے دا نماز پڑھن تے دل نہیں وہ بھی مسجد وچ آ جائے. تے اسی اتنی محنت کر رہے ہیں تے تسی بھی تھوڑا ذوق دکھاؤ نا. ذرا اونچی کہو سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ فرمائیں. میری مجلس میں جب بھی کوئی بندہ بیٹھتا میں ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہوں بندہ ہو غیرت مند سنی ہو. بندہ جب غیرت مند سنی ہو کے بیٹھتا ہے نا پھر زمانے کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں شیطان ہیں وہ اس کے قریب نہیں آتے. تو یہ اتنے بڑے جملے پیر نصیر الدین نشاط صاحب نے لکھے ہیں. کمال کر دیا آپ نے. جب بندہ عشق مصطفیٰ میں بالکل ڈھل جاتا ہے نا بالکل ہی ڈھل جاتا ہے اسے پھر خدا اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے. یہ اسی کے نام کے سارے نام چل رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے آسمان کو اگر کسی چیز کا سہارا ہے وہ کسی چیز کے سہارے پہ کھڑا ہے وہ صرف نام محمد ہے. اور یہ اتنا بڑا آسمان وہ نام محمد کا محتاج ہے تو امتی تو ہر وقت یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے. تیرے نام تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا اور میں تیرے نثار آقا یہ حقیر پر نوازش میں تیرے نثار آقا یہ حقیر پر نوازش مجھے جانتی ہے دنیا. آپ ہر دفعہ ایک کام کرتے ہیں میری یادی تقریر کر دیتے ہیں میں نے پھر کام شروع کرنا پہ. یقین کریں معراج کے حوالے سے آدھی حدیث بیان اس بندے نے کر دی. تو چلیں جو 4 لفظ میں نے پڑھا میں وہ بھی آپ کو عرض کروں گا. آمین. تو یہ مسکراہٹ تبسم کے لیے ہوتی ہے. اور صوفی نذیر صاحب اللہ آپ کی قبر پر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ کو زندگی میں کثرت سے مسکراتے دیکھا ہے. اور کہتے تھے کہ حضور قبلہ عالم کا فرمان ہے اور حدیث سناتے تھے حضرت انس بن مالک کی کہ حضور نے فرمایا ہر وقت مسکراتے رہا کریں. ہنسنا ہو رہے تھے مسکرانا ہو رہے. تو یہ کیا فرماتے ہیں کہ میں تیرے نثار آقا یہ حقیر پر نوازش مجھے جانتی ہے دنیا میرا نام چل رہا ہے. مل کے پڑھیں مجھے جانتی ہے دنیا میرا نام ہے مجھے جانتی ہے دنیا میرا نام چل رہا ہے. اپنی توفیق سے بولیں تیرا آستاں سلامت میرا کام تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے. اس شعر میں بہت بڑا سبق ہے. تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے وہ حلال کھا رہا ہے
کہ حرام چل رہا ہے وہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں یہ غلام میری زندگی کا تجھ سے مل کے پڑھیے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام ہے تیرا آستاں سلامت میرا کام اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ اقدس و اطہر میں بے حد حمد و ثنا حضور شفیع محشر نور مجسم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت میں ہم نے جس محبت اور عقیدت سے درود و سلام نعت خوانی کا ہدیہ پیش کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج یہ حضرت صوفی نذیر احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا 40ویں کا ختم ہے، اور یہ جتنے احباب صوفیاء کرام آگے بیٹھے ہیں، یہ آج جس طرح ایک بندے کا گروپ ہوتا ہے نا، کسی بھی کھیل کا لے لیں یا کسی بھی، یہ گروپ کے لوگ آپ کے بیٹھے ہیں، آپ کی اکٹھی حاجہ حضور کی بلا عالم سے نسبت رہی ہے، اور صوفی صاحب نے اپنی زندگی کا بہتر حصہ جو ہے وہ آستانے کی خدمت میں گزارا ہے۔ تو ہم اس بات کے قائل ہیں اور ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ جس انسان کی نسبت کسی اچھے کے ساتھ ہو جائے، اللہ اس پر فضل اور رحمت فرما دیتا ہے۔ میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے، بس ایک واقعہ آپ کو عرض کرنا ہے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ نماز ظہر کا وقت قریب ہو چکا ہے، اللہ کریم ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور سب کو درین کی سعادت نصیب فرمائے۔ بالخصوص صوفی نذیر صاحب کی صاحبزادگان کے زندگی کے معاملات میں عافیت عطا فرمائے، ان کو اپنے والد گرامی کے مشن میں کامیاب اور کامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے مشکل جو پہرا ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، وہ باپ کی جدائی کے بعد بندے کو بہت ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں، اتار چڑھاؤ، لین دین، زبان کی کیفیت، سوچ کی کیفیت، دل کو کس طرح سنبھالا جا سکتا ہے۔ ہم تو اس پیرائے سے نکل کر آئے ہیں، اب دعا کرتے ہیں اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ، شاہ کامل کی اس نظر کا صدقہ جو صوفی صاحب پر تھی، اللہ ان کو بھی استقامت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور بندگی جب اچھوں سے نسبت ہو جائے، دیکھیں عام انسان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے تو اللہ اس کی سن لیتا ہے۔ تو جس بندے کے اصالِ ثواب کے لیے صوفیاء موجود ہوں، عالم موجود ہوں، سادات موجود ہوں، تو یقیناً اللہ اپنے محبوب کے صدقے صوفی صاحب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اور ہمیں یقین ہے کہ ہم صوفی صاحب کے اس مشن کو اپنے جب تک سانس ہیں ہمارے ہم لے کر چلیں گے۔ ان کے بیٹوں نے بھی یہی ارادہ کیا ہے، اور بڑی ان کی یہ اچھی سوچ ہے کہ انہوں نے مرشد کا اور آستانے کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو جس بندے سے مرشد کے آستانے کا دامن چھوٹ جائے وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، اس کے چاہے 40 سال ہوں چاہے 50 سال ہوں۔ یہاں پہ سال نہیں دیکھے جاتے، یہاں پر انداز محبت دیکھا جاتا ہے، یہاں پر انداز محبت دیکھا جاتا ہے۔ امام ابن حجر ایک عباسی خلفاء میں سے ہیں۔ آپ ایک دن جنگل میں شکار کے لیے چلے گئے، اور جب جنگل میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھیڑیا جو ہے نا وہ ہرن کا پیچھا کر رہا ہے، اور بڑی دیر بھاگنے کے بعد وہ جب ناکام ہوا تو ہرن جا کر ایک قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ ایک مزار تھا، 4 دیواری تھی، اس کے دامن میں جا کر بیٹھ گئی۔ بات نسبت پہ سمجھانے لگا ہوں، بڑی بس تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ تو
حضرت فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ اب ہرن بیٹھی تھی اس قبر کے پاس، تو وہ جو بھیڑیا تھا وہ دور سے دیکھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ یہاں سے باہر آئے، اس کا سایہ چھوڑے، اس کی صحبت سے باہر آ جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اب تو ہرن بیٹھ چکی ہے تو بھیڑیے کے لیے شکار کرنا آسان ہو گیا ہے، وہ جا کر اس کو دبوچ لے اور اپنا جو اس نے کھانا کھانا ہے وہ کھائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا اور یہ خیال میں دیکھا کہ وہ ہرن اور بھیڑیا نا آپس میں اشارے کر رہے ہیں، ہرن اور بھیڑیا آپس میں اشارے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ہرن اس کو اپنی طرف بلا رہی ہے کہ تو میری طرف آ کے حملہ کر، اور بھیڑیا کہتا ہے یہاں میں نہیں آ سکتا، تو یہاں سے باہر آ، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ تو بڑی دیر کے بعد ان کا مکالمہ رہا تو امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ جو ہرن جس قبر جس مزار کے پاس بیٹھی تھی، اس کا مطلب یہ ہے جو کسی کی صحبت میں آ جائے اسے کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا، اور جو بیگانہ ہو وہ نسبت والوں کے پاس آتا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں دراصل وہ مزار تھا، وہ قبر تھی، تے پیڑیے کدے مزار تے قبر تے نہیں گئے۔ دیکھیں نا جی، ہرن حلال جانور ہے، اس نے اس مزار کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس کے پاس رہی ہے، اور بھیڑیا آگے نہیں جا رہا۔ آپ فرماتے ہیں یقین ہے اس بات کا، اور یہ بات واقعی صحیح ہے کہ بھیڑیا مزار کے پاس کیسے جائے، وہاں تو حلال جاتے ہیں، اور ہرن اس مزار کو کیسے چھوڑے، حلالی کبھی اپنا مرشد چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتنا ٹائم گزرا تو ایک بزرگ گزرے، میں نے ان سے پوچھا بتائیے یہ قبر مزار کس کا ہے؟ بڑی دیر سے ہرن یہاں پر آ کے پناہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور بڑے حوصلے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ مزاروں کے قریب آ جائے اللہ ان کے حوصلے بلند کر دیتا ہے، اور بڑے اطمینان میں ہے، اسے ڈر بھی نہیں لگ رہا کہ اب میں بیٹھی ہوئی اور وہ بھیڑیا آ کر مجھے شکار کر کے کھا جائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ جو مزار قبر ہے نا، اس پر میں ہر روز حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتحہ پڑھتے دیکھتا ہوں، اور میں نے ایک دن عرض کی حضور بتائیے یہ مزار قبر کس کا ہے؟ آپ ہر روز معمول کے مطابق یہاں آ کر فاتحہ پڑھتے ہیں، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کسی عام بندے کی قبر نہیں ہے، یہ کسی عام بندے کا مزار نہیں ہے، یہ جو قبر اور مزار ہے یہ مولا حیدر کرار کا ہے۔ آمین۔ میرے محترم سامعین، ہرن کو اللہ شعور دے رہا ہے کہ مولا علی کی بارگاہ میں آ جا، اور کائنات میں جتنے ولی ہیں سارے مولا علی کی ولایت کے قائل ہیں، اور انہی سے لے کر فیض آگے دیتے ہیں۔ تو سوچئے اگر ہرن مولا علی کے قدموں چرموں میں آ کے بیٹھے، اس سے بھیڑیا نہیں چھیڑ سکتا، اور عام امتی جو ایمان والا ہے جو کلمہ گو ہے وہ اللہ والوں کے پاس آ کر بیٹھے، اسے شیطان کیسے چھیڑ سکتا ہے؟ تو صوفی صاحب نے بیسک جو اپنی محنت کی ہے وہ نسبت کے اوپر کی ہے، اور جیسے ہی انہوں نے مرشد کامل کے دستے بیعت کیا، اس کو تھاما، تو نہ وہ ذکر خدا سے غافل ہوئے ہیں نہ وہ ذکر رسول سے غافل ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، بندے سمجھتے ہیں نا پیر پکڑنے سے ہمیں کوئی بڑے کاروبار یا کوئی بڑی گاڑیاں مل جائیں گی۔ صوفی صاحب نے یہ بندوں کے ذہن سے وہم نکال دیا ہے، انہوں نے کہا بس اتنی محنت کر کے جانا۔ میں نے صوفی صاحب کے لیے شعر سوچا ہے کہ سارے جہان کی خوشیاں ملا کر دیکھی ہیں، تیرے جانے کا کام بہت زیادہ ہے۔ کہ ہم نے بڑا سوچ و بچار کیا، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ صوفی صاحب جو آپ کی کمی ہے وہ کمی رہے گی۔ صوفی صاحب کی ایسی شخصیت تھی کہ جب بھی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا موقع آتا، ماحول بنتا نا، تو آپ اگر 500 بندہ ہے تو اس سے الگ انداز میں ذکر کرتے، اور 500 بندہ انہی کی طرف دیکھتا ہے یار یہ دیوانہ ہے، تو فرماتے ہیں ہمیں تو مرشد نے بتائی یہ ہے کہ جب بھی خدا کا اور مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے تو دیوانہ وار ہو کے کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں نسبت، اچھی نسبت کی وجہ سے انسان پہ وارد ہوتی ہیں اور اسے دین اسلام کی روشنی ملتی ہے۔ تو صوفی صاحب فرماتے تھے میرے تے مقدر ہی بڑے چنگے نے، من او پیر ملیا جڑا ہر وقت وضو چ رہندا ہے۔ مینوں تے او پیر ملیا ہے میں کروں باچ ٹرنا تے دربار تے پہلے اطلاع ہوندی ہے بھی آ گیا ہے۔ یہ شاہ جی فرما رہے تھے نا کہ میں جنازے تے بغیر اطلاع تو پہنچیاں، ساڈا کی ہے سانو بھیجیا گیا سی۔ آمین۔ تو یہ بندے کی نسبت اچھوں سے ہو جائے۔ اور شاہ صاحب کی، زہیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے جنازے پہ جب میں کھڑا تھا نا تو میرے کچھ خیالات اور تھے۔ میں نے کہا
کیونکہ حضرت صاحب کی وصال کے بعد دو ہی بندے اس ضلع منڈی بہاولدین میں قدیم پرانے بیت ہیں، وہ یہی تھے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر دو چیزیں سمجھائی تھیں۔ انہوں نے کہا سرکار جی ہمارے کندھے ہیں اور آپ کے قدم ہیں، آپ یہ مت سمجھنا کہ حضرت خواجہ سرکار رحمۃ اللہ کا وصال ہو گیا تو منڈی بہاولدین تھوڑا پروگرام نہیں ہوئے گا، پروگرام ڈنگے دی چھوڑتے ہوئے گا۔ جس دن میں ان دو شخصیات کے جنازے پہ کھڑا ہوں تو میرے یہی تصورات تھے کہ یار یہ زندہ رہے ہیں تو مرشد سے وفا کی ہے، آج اللہ نے مجھے توفیق دیا میں ان کے جنازے پہ پہنچ چکا ہوں۔ اے تاں مرشد کانڈ نہیں لگن دیں جی بندہ ساری زندگی نسبت پکی کر کے روے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر مرشد کے خلاف وہم آ جائے نا، خیال برا ہو جائے، تو مجدد پاک فرماتے ہیں تو بیعت دا مغالطہ نہ رکھی پھر۔ ہاں جی یہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ ابھی آپ طریقت کے دریا میں پاؤں تو رکھے نا، ایک مجدد پاک کا مرید تھا، وہ آستانے کے دروازے سے لے کر اپنے شیخ کے قدموں تک 71 اداب لے کر آیا تھا، اتنے 71۔ جب 72واں ادب اس نے ادا کیا نا تو حضور مجدد پاک فرمانے لگے با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد۔ تو خلفاء انہوں نے پوچھا کہ با ادب با مراد تو حضور ٹھیک ہے، وہ اتنے ادب کرتا ہوا آپ کی خدمت تک پہنچا ہے، اب بات آنے لگی ہے دیوانہ وار کی۔ تو بے ادب بے مراد یہ کیوں ہے؟ فرمایا یہ وہاں سے لے کر یہاں تک اداب کے چکر میں رہا ہے، ہمارے چہرے کو دیکھ کر ایک ادب بھی بھولتا، یہ بھی ادب تھا۔ آئے آئے زندہ باد زندہ باد۔ میرے محترم سامعین، اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے ہمیں اچھے لوگوں کی سنگت عطا فرمائے، اور جب اچھی سنگت ملے تو اس کو قبر تک لے کر جانے کی توفیق دے۔ مرشد کی نظر، یہ مرشد جو ہوتا ہے نا وہ ارشاد کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ مننی پیندی ہے، تو صوفی نذیر صاحب فرماتے تھے کہ مرشد کے سامنے اپنا کلام تو حیثیت ہی کوئی نہیں نہ رکھتا، کیونکہ جب سننے والے کی سننی ہے تو اپنی کیا کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے مرشد کی بارگاہ میں سننے سے زیادہ فیض ملتا ہے۔ پیر بابا یہ شرطے میں پیر گونگا نہ ہوئے، پیر تو ایسا ہوئے جدے اگے پیچھے کوئی سسٹم ہوئے صحیح، وہ دیاں جڑا مضبوط ہون۔ اسی اپنی جسمانی کیفیت یا اپنے علم یا اپنے نالج تے کدے اظہار نہیں کیتا یا ناز نہیں کیتا کہ ساڑھے کول بہت ہے، اسی جدو اپنا بیکورڈ دیکھنے کہ ساڑیاں جڑاں کنیاں مضبوط نے۔ حضور خاص سرکار فرماتے تھے جدو تسی کسی نو دم کر دیو شفا یاب ہو جاندا ہے، یہ تہاڈا کوئی کمال نہیں، اے تیریاں جڑاں اس وقت تیری طاقت اور تیرا ولولہ دس دیاں کہ کنیاں مضبوط نے۔ تو صوفی صاحب کہتے تھے میں جدو بھی کسی نو دم کیتا میں ایڈا لمبا چوڑا کدے کوئی آیت نہیں سی پڑھی، اور میں آپ یہ راز ظاہر کرنے لگا ہوں کہ صوفی صاحب نے کیا راز بتایا مجھے۔ انہوں نے کہا جی صرف سرکار نے فرمایا تھا 3 دفعہ درود شریف ہے تو 3 دفعہ مرشد نہ آئے۔ میں کدی کوئی لمبیاں آیتاں پڑھ کے کسی نو دم نہیں کیتا، یقیناً صوفی صاحب فرماتے ہیں میں نے یہی کام ساری زندگی کیا۔ 2 کام اور ہیں، صبح شام کا ختم خاصگان پڑھا ہے اور تصور شیخ نہیں چھوڑا۔ وہ ہر وقت ان کا ذکر الہی کرنے کا نا تھوڑا سا ماحول اور تھا، یہ ماحول اس وجہ سے اور تھا کہ ان کی محبت اور تھی۔ ہر مرید کی اپنے شیخ کے ساتھ ایک الگ الگ کیٹیگری میں محبت پائی جاتی ہے۔ یقین کریں میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جب بھی شیخ سے محبت ہو تو دیوانہ واری ہونی چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی بندے کو اپنی مرشد کی رضا سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پھر ایسے ماحول بناتا ہے۔ تسی کہتے کسی ایم پی دے بھی کسی دے فوتگی تے ٹر جاؤ یا کسی بڑے بزنس مین دے بھی فوتگی تے ٹر جاؤ، اوتھے تانوں صوفیاء نظر کو نہیں آونے، لوگ زیادہ ہوں گے صوفی نہیں ہوں گے۔ اور یہ صوفی پتہ آپ کو کہاں سے بنا ہے؟ یہ لفظ صوفی صوف سے ہے، اے پیڑ دی اتی کھل نو کہندے صوف، اور ایدے چ حضرت بہاؤالدین نقشبند لکھتے ہیں کہ جڑا صوف ہے نا یہ پیڑ دی کھل ہے، یہ جس ٹائم صوفیاء جنگل وچ جاندے سن تے انہاں کول عبادت کرن واسطے تانوں تے کپڑا نہیں سی ہوندا تے اے پیڑ دی کھل نو اپنے جسم دے مخصوص حصے نو چھپا کے تے اللہ دا ذکر کردے سن۔ یہ صوفی بننا کوئی اتنا سوکھا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کے اوپر مرشد کی نگاہ 110% ہو،
اور دوسرا یہ اس کا تقویٰ اور اس کا یقین کامل ہو جائے۔ تو صوفی صاحب نے اپنی ساری زندگی، یہ دیکھیں آج بھی میرے باپ دادا کے مرید ہیں، میرے آتے کی بھی بیعت نہیں، لیکن حیا کس وجہ نال ہے؟ نسبت کی وجہ سے ہے، احترام کس وجہ سے ہے؟ یہ نسبت کی وجہ سے ہے۔ مطلب کہ ہم نے اپنے بڑوں کا سبق یاد رکھا ہے تو ان سے ہماری نسبت ہے۔ اگر یہ نسبت، ہمارا سبق کمزور ہوتا، ہمیں نسبت پر اتنا کانفیڈنس یا اتنا اعتماد نہ ہوتا تو یہ ایسا ماحول کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ آج صوفی صاحب کی روح اپنے قبر کے اندر وہ محسوس بھی کر رہے ہیں اور یقیناً خوش ہیں کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی اللہ ہو کی صدائیں لگائی ہیں، آج جو میرے پیچھے والے ہیں وہ بھی اللہ ہو کی صدا کے پیچھے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ذکر الہی، اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ آمین۔ صوفی شفیق صاحب بیٹھے ہیں پنڈی پرانی سے، پچھلے دنوں 13 جنوری ان کے والد گرامی محمد بوٹا صاحب کا بھی وصال ہوا ہے، دعا کریں گے ان کے لیے بھی، ان کی اللہ قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرمائے۔ یہ بھی بہت پرانے قدیمی عرصے 50-55 سال سے آستانے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑی گل ہوندی ہے انہی کی ساری، نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں۔ میں جنازے پہ نہیں پہنچ سکا لیکن 10ویں کے ختم پہ پروگرام ان کے پاس ہوا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ صوفی صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور بوٹا صاحب کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ شعر کہتا ہے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ ختم شریف پڑھیں گے۔